بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی سلام اللہ علیہ، عشق، محبت، حقیقت اور پہچان کیا ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا تو امام علی نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس دور میں ہر کوئی ایک دوسرے سے یہ کہے گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن افسوس، کہنے والے کو اور نہ سننے والے کو محبت کے وجود سے وابستگی نہیں ہوگی۔ اے شخص، یاد رکھنا، جہاں میرا یا میری ہو وہ محبت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ سواری میری ہے، یہ بھائی میرا ہے، اے اولاد میری ہے، تو وہ اس وقت ان چیزوں سے پہلے اپنا ذکر کرتا ہے۔ انسان سے ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ہی احساس کی وجہ سے ہی چڑھتے ہیں۔ ماں اولاد سے اس انسان کے لیے محبت نہیں کرے گی بلکہ یہ سوچ کے پیار کرے گی کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور اولاد والدین سے محبت اس لیے کرے گی کیونکہ وہ سمجھے گی کہ انہوں نے ہماری پرورش کی ہے اور پالا ہے۔ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے جہاں کوئی کسی کا احساس نہ کرے، کسی کے لیے پریشان نہ ہو، وہ پیار نہیں خود پسندی ہے۔ اور جہاں اپنا کوئی احساس نہ ہو، جہاں اپنی کوئی خواہش نہ ہو، جہاں اس کی ہستی مٹ جائے، وہاں محبت کے جسم کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے محبت کی مثال سجدے کو رکھا تاکہ انسان کے نزدیک وہ واضح ہو جائے کہ خود کے وجود کو خم کرنا، خود کی خواہشوں کو ختم کرنا ہی محبت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بچتے رہو، خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ حضرت علی سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اس کو چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی اذیت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں، یہاں پر ان کی مراد حمل اور حیض کی تکلیف سے تھا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے بنی نوح آدم کی عورتیں آزمائی گئی ہیں۔ اس حدیث کا کیا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تخلیق ہی اس انداز میں کیا ہے کہ اسے حیض آئے۔ اب جو عورت اس پر صبر کر لے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو عورت اللہ کی تخلیق میں عیب نکالے گی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو تھے، ان کا مزاج علمی تھا، ان کی طبیعت علمی تھی۔ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضور کے سامنے وقت گزارا تو انہیں بھی پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہے، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضور کی ایک حدیث موجود ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا گھوڑا خریدا، اس پر آپ نے تجاوا ڈالا اور اسپیشل سفر کر کے تو مصر گئے۔ پہلے تو دروازے پر دستک دی، باہر جو آیا ان سے کہنے لگے کہ ان سے جا کے کہنا جو باہر آیا ہے جابر بن عبداللہ آیا ہے مدینہ شریف سے۔ حضرت عبداللہ بن انیس کو اندر جب خبر ملی کہ وہ آئے ہیں تو فرمایا، جاؤ جا کر دوبارہ پتہ کرو کہ واقعی ہی جابر بن عبداللہ میرے گھر آ گئے ہیں، جا کر پتہ کرو کہ سماعت نے صحیح سنا۔ تو جا کے سنا، کہتا ہاں جی۔ تو وہ دوڑے آئے، کہنے لگے جناب اتنی مہربانی، کہنے لگے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو میں نے نہیں آج تک سنا۔ میں وہ حدیث مبارکہ سننے کے لیے مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب آپ تشریف لائیں۔
بیٹھے چائے پانی کھانا۔ انہوں نے کہا نہیں یار، کھیتی باڑی کرنے والا ذمہ دار آدمی ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، بس مجھے نہ میرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دو۔ تو انہوں نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سنائی تو وہ پھر گھوڑے پر بیٹھے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا ہے اور صبح اپنے فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک اللہ وہی ہے۔ آج لوگ نہ پیار کر سکتے ہیں اور نہ ہی عشق، کیونکہ پیار کے نام پر دھوکہ فریب اور صرف مطلب ہے، یعنی کہ مطلب ملے کسی سے تو بآسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے، اور اگر نہ کوئی غرض پوری ہوتی نظر آ رہی ہو تو چھوڑ کر جہاں مطلب پورا ہوتا ہوا اس کو پیار کا نام دے دیتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چھوڑ دو دھوکہ فریب اور کسی کا دل دکھانا، اور کر لو اپنے سچے رب العزت کی طرف توجہ، کر لو رجوع سچے پروردگار کی طرف۔ جزاک اللہ خیر۔ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین یا ارحم الراحمین۔